بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس درس میں انشاءاللہ مغفرت کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، جیسا کہ ہم گزشتہ درس میں واسع کا معنی بیان کر چکے ہیں۔ مغفرت ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہم اپنی روزمرہ دعاؤں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کا دقیق معنی اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور اس بات کی طرف آپ توجہ کریں کہ قرآن کریم کے الفاظ کا جب انسان کو دقیق معنی معلوم ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو میں کچھ اور سمجھ رہا تھا وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ لیکن یہ کب پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دقت کے ساتھ وہ الفاظ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں استعمال کیے ہیں ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اکثر اگر سوال کیا جائے مغفرت کا معنی کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا، مغفرت فرما دیتا یعنی معاف فرما دیتا۔ لیکن معافی کے لیے عربی زبان میں ایک اور لفظ ہے، اور وہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے عفو، عین فا اور واو۔ تو عفو اگر معافی ہے، لفظ معافی عفو سے نکلا ہے، تو پھر مغفرت کیا ہے؟ اب آپ توجہ فرمائیں، مغفرت یا اگر ہم عربی میں اس کو بولیں تو المغفرہ، ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ المغفرہ کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں غین، فا اور را، جس سے لفظ المغفرہ بنا ہے۔ تو غین، فا اور را، اس کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس کا اصل معنی ہے ایسی چیز پہنا دینا جو میل کچیل سے محفوظ رکھے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ اس کو میل کچیل سے، گرد و غبار سے، نامطلوب چیزوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو اس کے اوپر کوئی اور چیز پہنا دیتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ اسی طرح کسی چیز کو کسی چیز میں چھپا کر محفوظ کر دینا تاکہ دوسری چیزوں کے، نامطلوب چیزوں کے برے اثرات اس تک نہ پہنچیں۔ اسی طرح غین، فا اور را کا معنی کسی معاملے کو اس طرح سے درست کر دینا جیسا کہ درست کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ حق بنتا تھا۔ مثلا آپ کا گھر ہے تو کئی سال گزرنے کے بعد اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، مثلا دیوار میں کچھ دراڑیں وغیرہ آ جاتی ہیں، اور اسی طرح کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ گھر میں مستری کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کمیاں ہیں ان کو دور کر دو، جہاں رنگ ہونے والا ہے وہاں رنگ کر دو، جہاں دراڑ آ گئی ہے وہاں دراڑوں کو بھر دو، دروازے وغیرہ خراب ہو گئے ہیں، فلان خراب ہو گیا، ان سب کو اپنی اصل شکل میں لے آؤ کہ کمیاں بیشیاں دور کر دو۔ تو وہ جب کام کرتا ہے، اگر وہ کام اس طرح کرے جس طرح کرنے کا حق تھا، یعنی جتنی کمیاں تھی ساری دور کر دے، تو یہ معنی بھی کمیوں کو، کسی معاملے کو اس طرح درست کر دینا جیسا درست کرنا چاہیے تھا، جیسا حق بنتا تھا، یعنی بہت اچھا کر دینا، یہ بھی معنی ہے کس کا؟ غین، فا اور را کا، اور یہی معنی ہے المغفرہ کا دقیق۔ آگے چلیں، اس غین، فا اور را سے عربی زبان میں ایک لفظ بنتا ہے المغفر، یا ایک اور لفظ بنتا ہے الغفارہ۔ المغفر یا الغفارہ زرہ کی طرح، آپ نے زرہ دیکھی ہے جو گزشتہ زمانوں میں
لوگ اپنے اوپر اپنے بدن پر پہن لیتے تھے تاکہ اگر کوئی تیر یا تلوار لگے تو اس کا اثر نہ ہو، زخم سے بچ جائے۔ تو یہ المغفر یا الغفارہ کیا ہے؟ زرہ کی طرح آہنی حلقوں سے بنی ہوئی جالی۔ آپ نے دیکھی ہوگی، جو پرانی بعض فلمیں ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپاہی ہوتا ہے اس نے اپنے سر پر لوہے کا ایک خود، ایک ٹوپی پہنی ہوتی ہے لوہے کی، اس ٹوپی کے اندر سے ایک جالی نکلی ہوتی ہے جس نے اس کی گردن اور بعض اوقات اور بھی بڑا حصہ ڈھانپا ہوتا ہے۔ وہ جالی لوہے کے حلقوں سے بنی ہوتی ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تلوار کا وار کرے تو وہ تلوار اس جالی پہ لگے گی، بدن تک نہیں پہنچ سکے گی، گردن تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ آہنی حلقوں سے بنی ہوئی جالی جسے خود لوہے کا جو خود ہوتا ہے سپاہی جو پہنا کرتے تھے اس کے نیچے پہنا جاتا ہے، اور جو گردن اور کندھوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اسے پہننے والا تلوار وغیرہ کے وار سے محفوظ رہے۔ اس جالی کو کہتے ہیں المغفر یا الغفارہ۔ اب آپ اس کا دقیق معنی دیکھیں، ہم نے کیا بتایا تھا؟ غین فا اور را کا چھپا لینا، محفوظ کر دینا۔ تو یہ جالی بھی انسان کی گردن کو، کندھوں کو چھپا لیتی ہے تاکہ محفوظ رہے۔ یہیں سے اسی معنی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، اسی دقیق معنی سے المغفرہ کا معنی بھی ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ المغفرہ کیا ہے؟ یعنی حفاظت۔ کیسی حفاظت؟ غلط روش اختیار کرنے کے برے نتائج سے بچا لینا، محفوظ کر دینا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مزید واضح بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔